اب میں ان کو بتاؤں گی کہ عذرا چیمپئن آخر ہے کیا. شہر سے عورت آ کے پورے گھر کی کرتا دھرتا کیسے بن سکتی ہے؟ عذرا تم بہت منہ پھٹ بد لحاظ بد تہذیب ہو. دھڑ دھڑ میں تبدیلیاں کر رہی ہو تم اماں. کیوں نہ کروں بھائی، پتہ چلنا چاہیے نا گھر کی نئی منتظم. مجھے لگتا ہے کہ نا جمال بھائی عذرا بھابھی سے نا برتن مل گئے. گھر کا نظام پھپھو کے ہاتھ میں چلے جانے سے عذرا کو تو بہت زیادہ غصہ ہے اور وہ اس بات کے لیے ہر ایک سے بات بھی کر رہی ہے، لیکن یہاں جمال کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ عذرا سے خائف بھی رہنے لگا ہے. فرحت سے واصف بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے لگتا ہے جمال بھائی عذرا بھابھی سے بدظن ہو چکے ہیں، کیونکہ اب وہ عذرا بھابھی سے بالکل بھی بات نہیں کرتے ہیں صحیح سے. ادھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عذرا شہناز کے پاس جائے گی اور اس سے بھی یہ بات شیئر کرے گی تو شہناز حیران ہوگی اور یہی کہے گی کہ کوئی باہر کا شخص آ کر کس طرح سے گھر کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتا ہے. تو یہاں پر عذرا اسے کہے گی کہ ابھی ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب یہ بڑھیا انہیں گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گی تب سمجھ آئے گی. ادھر عذرا نے بھی سوچ لیا ہے کہ ان لوگوں کو سکون سے یہاں رہنے نہیں دینا ہے، لیکن جمال اسے کسی طور سکون سے نہیں رہنے دیتا اور وہ بار بار اسے یہی کہے گا کہ تم ایک بد لحاظ اور بدتمیز عورت ہو. نوکرانی بھی جو پھپھو نے رکھی ہے تو وہ بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی ان لوگوں کے کمرے میں کان لگا کے باتیں سنے گی اور پھپھو کو ساری باتیں بتائے گی. یہاں پھپھو سے سائرہ بھی کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ ویسے اماں تم نے بہت جلدی گھر کا سارا نظام بدلنا شروع کر دیا ہے. تو ایسے میں پھپھو کہیں گی کہ کوئی بات نہیں، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ گھر میں اب نیا منصف آ چکا ہے. لیکن عذرا بھی کم نہیں اور اس نے ٹھان لی ہے کہ اب ان لوگوں کو چھوڑے گی نہیں، اور اس نے بھی سوچ لیا کہ اب اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا تو انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑیں گی، کیونکہ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا واسطہ کسی اور سے نہیں بلکہ عذرا چیمپئن سے پڑا ہے. اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ عذرا اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہو پاتی ہے.